ایجنڈا ایٹ 5 میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. میں ہوں بے نظیر مہدی. جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ 2 روز سے جو کراچی ہے اس میں بارش ہو رہی ہے اور مونسون کا ایک اسٹرانگ اسپیل ہے جس نے کراچی کو جو ہے اپنی لپیٹ میں لیا, بلکہ پورے سندھ میں کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے. اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جس طرح کراچی میں بارش ہوئی ہے اور جس طرح وہاں پہ ہمیں مناظر دیکھنے کے لیے ملے, فوٹیجز دیکھنے کے لیے ملے, لوگ پھنس گئے اور ہر گلی محلہ کوچہ سڑکیں سب تالاب کا جو ہے وہ منظر پیش کر رہے ہیں. یہ بد انتظامی کیوں ہوئی, کیوں کوئی پلاننگ نہیں کی گئی تھی؟ آج کے پروگرام میں ہم یہ سوال رکھیں گے. اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں فراز حبیب, ٹاؤن چیئرمین ہے لیاقت آباد کے, اور اقربہ فاطمہ ہیں جو کہ رکن سندھ اسمبلی ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں. دونوں ہی جو گیسٹ ہیں ان کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. سب سے پہلے فراز صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی کہ ہم نے یہ دیکھا کہ لیاقت آباد جو ہے وہ کراچی کا ویسے ہی بہت زیادہ کنجسٹڈ ایریا ہے, اور لیاقت آباد میں صورتحال جو ہے وہ کافی خراب ہمیں نظر آئی, بلکہ پورے کراچی ہی میں جو ہے وہ ہمیں صورتحال بہت زیادہ بدتر نظر آئی. تو کوئی پلاننگ نہیں کرتے, کوئی نالوں کی صفائی نہیں کی گئی تھی, برساتی نالوں کی, کیوں اتنی گڑبڑ ہوئی؟ پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے جیسے پلاننگ کے حوالے سے بات کی, دیکھیں ہم تو شروع دن سے یہ بات کہہ رہے ہیں, اور آپ کو یاد ہوگا سندھ اسمبلی میں ہم نے 29 دن کا دھرنا دیا تھا کہ پاورز کو ڈیوالو کیا جائے. اور ابھی جس طرح سے پوری بلدیہ کراچی ڈیوائیڈ ہوئی ہے کہ کے ایم سی کا کچھ کام کرنے کا ہے. اگر ہمارے پاس لیاقت آباد ٹاؤن ہے تو لیاقت آباد ٹاؤن کے اندر جو 3 شاہراہیں ہیں, 3 شاہراہیں میں جو 2 شاہراہ ہیں وہ کے ایم سی کے پاس ہے, ایک شاہراہ جو ہے وہ لیاقت آباد ٹاؤن کے پاس ہے. اسی طرح جہاں پر ہمارا سارا سیوریج سسٹم کا پانی جاتا ہے گجرا نالہ, وہ کے ایم سی کے پاس ہے. واٹر سیوریج بورڈ کے جو چیئرمین ہیں وہ کے ایم سی کے میئر جو ہیں وہ اس کے چیئرمین ہیں. واٹر بورڈ سے ہم کوئی کام اس طرح سے لے نہیں سکتے. جب ساری چیزیں ڈیوالو ہو کے ٹاؤن کے پاس آئیں گی نہیں, جب ٹاؤن مضبوط ہوگا نہیں, تو کام ہم کس طریقے سے کریں گے اور پلاننگ کس طریقے سے کریں گے؟ کیا ہے وجاہت آپ کی جو ہمارے چینل 5 نیوز کے ڈپٹی بیورو چیف ہیں, وجاہت پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. اور اب کراچی میں دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال بہت زیادہ بدتر ہے, بہت خراب ہے, اور ابھی ایک اور اسٹرانگ اسپیل ہے جو کراچی اور پورے سندھ کو ہٹ کرنے والا ہے. تو کوئی اقدامات آپ کو نظر آ رہے ہیں ابھی جو یہ سارا ایپیسوڈ گزرا ہے, اس سے ہم نے کچھ سبق حاصل کیا ہے؟ جی بہت بہت شکریہ. میں آپ کو بتا چلوں کراچی شہر جو ہے ماشاءاللہ سے 3 کروڑ آبادی کا شہر ہے. اس کراچی کو چلانے کے لیے کوئی ایک اتھارٹی نہیں ہے کراچی میں. سب سے بڑی بات یہ کہ کراچی کو سب سے پہلے جو چلایا جا رہا ہے وہ 73% کینٹونمنٹس کے ذریعے چلایا جا رہا ہے, جبکہ جو اس کے بعد بقیہ بچتا ہے جو 35 یا 34% جو بچتا ہے کراچی, اس کو بلدیاتی ادارے چلاتے ہیں, اور اس کراچی کو جو سندھ حکومت چلاتی ہے 18ویں ترمیم کے بعد. تو اب مسئلہ کراچی میں یہ ہے کہ کراچی کے اندر اس 35% جو کراچی ہے اس کے اندر بھی کوئی ایک سنگل اتھارٹی نہیں ہے. کے ایم سی کی ایک اپنی حدود ہے, اس کے بعد اس کراچی کے اندر 25 ٹاؤن میونسپل کارپوریشنز ہیں, اس کے علاوہ کے ڈی اے ہے, اس کے علاوہ ایل ڈی اے ہے, ایم ڈی اے ہے, واٹر کارپوریشن ہے, اس طریقے سے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ ہے. تو کراچی میں اگر ہم بات کریں بلدیاتی صرف اداروں کی تو کے ایم سی کے اندر 14,000 کے قریب ملازمین ہیں, اور اسی طریقے سے اگر ہم بلدیاتی 25 ٹاؤنوں کی بات کریں تو ان کے جو ملازمین ملائے جاتے ہیں وہ کم از کم 30 سے 35,000 35,000 ملازمین بنتے ہیں, جو ٹوٹل بنا کے 50-55,000 بلدیاتی ملازمین کراچی کے بنتے ہیں, جن کی ذمہ داری ہے کراچی کے اندر کسی بھی حادثے میں نکل کر ذمہ داریاں ادا کرنے کی, کیونکہ سرکار ان کو پے کرتی ہے اور سرکار کو عوام ٹیکس دیتی ہے. افسوس کے ساتھ جو کراچی میں سیاسی پارٹیاں رول کرتی ہیں ان میں اس وقت سب سے بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی ہے, اور کراچی میں ان کا اقتدار ہے, ان کا میئر ہے میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب. ہم 2 روز سے دیکھ رہے ہیں کہ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب ہر سڑک پر نظر آ رہے ہیں, گھوم رہے ہیں, نالوں کی ویڈیوز بنا رہے ہیں, شہر کی سڑکیں دکھا رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ شہر صاف ہو جائے. مگر مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ میئر کراچی مرتضی وہاب اکیلے شہر کو صاف نہیں کر سکتے. اتنی ہی ذمہ داری ان کے اسٹاف کی ہے, اتنی ہی ذمہ داری ٹاؤن میونسپل کارپوریشنز کی ہے. یہاں پر کراچی میں کوئی بھی ادارہ سنگل ونڈو کے تحت کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک ونڈو کے تحت, ایک چھتری کے تحت
اگر میئر پیپلز پارٹی کا ہے تو 9 ٹاؤن جماعت اسلامی کے ہیں, اس کے علاوہ دیگر جو 12 یا 13 ٹاؤن ہیں یا 14 ٹاؤن وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں. اسی طریقے سے 3 ٹاؤن تحریک انصاف پی ٹی آئی کے ہیں. تو کوئی بھی ایک پیج پر نہیں ہے کراچی کے مسائل کے اوپر, سب اپنے سوشل میڈیا کے اوپر بلدیاتی ایشوز کو. وجاد ایک سوال ہے میرا, ابھی اگر ابھی ہمارے ساتھ ہیں میں ان سے بھی سوال کروں گی, لیکن کیونکہ ابھی آپ سے بات ہو رہی ہے کہ آپ نے کہا کہ ایک پیج پر کوئی بھی نہیں ہے. دیکھیں کسی کا تعلق پیپلز پارٹی سے اور اٹ ڈزنٹ میٹر, کسی کا تعلق ایم کیو ایم سے ہو, جماعت اسلامی سے ہو, اس سے کوئی, لیکن جب شہر اتنی بڑی قدرتی آفت کی لپیٹ میں اور اتنی بد انتظامی ہر جگہ نظر آ رہی ہے, اس وقت تو کم سے کم لوگوں کے لیے تو ایک پیج پر آ جانا چاہیے نا. بالکل بے نظیر, آپ بالکل صحیح آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. کراچی کے اندر سب سے بڑی بات یہ کہ ول کی ایک ہوتے ہیں کہ کام کرنے کی, مسئلہ یہ کراچی کے اس وقت جو مین شاہراہیں ہیں, ابھی اس وقت کراچی کی مین شاہراہیں کلیئر ہو چکی ہیں. ابھی میں آپ کو کرنٹ سچویشن بتا رہا ہوں, کراچی کی مین بڑی شاہراہیں کلیئر ہیں. کچھ انڈر پاسز کے اندر پرابلم ہے, جبکہ جو انٹرنل علاقے ہیں جو ٹاؤنز کی حدود میں آتے ہیں, جو ٹاؤن میونسپل کارپوریشن کی حدود میں آتے ہیں, وہ علاقے اس ٹائم پہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہیں. جس میں ہم بات کریں سراب گوٹ ٹاؤن کی, تو سراب گوٹ ٹاؤن کے اندر کچھ آبادیاں ہیں وہ اس ٹائم پہ ڈوبی ہوئی ہیں. اس ٹائم پہ کورنگی ٹاؤن کی کچھ آبادیاں ہیں وہ اس ٹائم پہ ڈوبی ہوئی ہیں. اسی طریقے سے اورنگی ٹاؤن کے اندر کچھ علاقے ہیں وہ اس ٹائم پہ متاثر ہیں. اسی طریقے سے جو کراچی کا ایک علاقہ ہے لیاقت آباد, تو لیاقت آباد کی جو گلیاں ہیں, جو آبادیاں ہیں اندرونی, وہ بھی اس ٹائم پہ بہت خستہ حالت میں ہے اور اس میں پانی بھرا ہوا ہے. کیونکہ لیاقت آباد کا ایک اور بھی مسئلہ ہے کہ لیاقت آباد ایک گنجان آباد آبادی کے اندر کنورٹ ہوتا جا رہا ہے. ایک منزل نہیں 10-10 منزلیں بنتی جا رہی ہیں, ان کی گلیاں پتلی ہو گئی ہیں. تو ادھر میونسپل سروسز کے کام کرنے میں بھی بڑی پرابلم ہوتی ہے. واٹر بورڈ کے ٹینکرز نہیں جا سکتے, وہاں پہ مشینری نہیں جا سکتی. تو بہت بری حالت ہے اسی طریقے سے کراچی کی. اب دیکھنا ہے کہ حکام بالا اس کے اوپر کیا کام کرتے ہیں, ٹاؤن انتظامیہ کیا کام کرتی ہے. کیونکہ ٹاؤن چیئرمین ہے لیاقت آباد کے, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ابھی آپ نے لیاقت آباد کا ذکر کیا, لیاقت آباد تو ہمیشہ ہی سے بہت گنجان آبادی رہی ہے. کنڈا سسٹم وہاں پہ ہے, ایک چھوٹے چھوٹے 60-60 گز کے گھر ہیں, 80-80 گز کے گھر ہیں, اور وہ 4-4 5-5 منزل بنا دی گئی ہے. پھر جو کمرشل ایریا ہے وہ اس کی وجہ سے جو وہاں پہ رش رہتا ہے وہ ایک الگ کہانی پیش کرتا ہے. تو کہیں پر بھی کوئی لیاقت آباد کی بات کو چھوڑے, پورے کراچی میں تقریباً اسی طرح کی سچویشن ہے. لیکن اسپیسیفکلی لیاقت آباد کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر کوئی انتظام نہیں کیا جاتا اس طرح کا کہ جب اتنی گنجان آبادی میں اتنی تیز بارش ہوگی اور پانی اتنی طاقت کے ساتھ آئے گا تو پھر وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ کس طرح پھنس جائیں گے, گھروں میں محصور ہوں گے, پانی گھروں کے اندر جو ہے وہ داخل ہو جائے گا. دیکھیں آپ نے بالکل صحیح کہا بے نظیر. اس گزشتہ دنوں اسی طریقے سے لیاقت آباد کے اندر یہ ٹاؤن چیئرمین ہمارے بیٹھے میں ہیں فراز حسیب صاحب, 13 اگست کو ایک سڑک کا افتتاح کیا گیا ان کی جانب سے. یہ بڑا ایک خوشائند کام تھا, ایک اچھا کام تھا کہ لیاقت آباد جیسے گنجان آباد علاقے میں جو قصمہ پرسی کی اندر زندگی بسر کرتے ہیں ان کو 1.5 کلومیٹر کی ایک سڑک تعمیر کر کے دی, جو لیاقت آباد ڈاکخانے سے سندھی ہوٹل تک بنائی گئی تھی, جسے الطاف حسین بریلوی روڈ کہا جاتا ہے. اب آپ افسوس کا مقام دیکھیں, 6 روز کے اندر وہ 1.5 کلومیٹر کی سڑک نہیں چل سکی اور وہ سڑک جگہ جگہ سے بیٹھ گئی. بڑے بڑے گڑھے بن گئے, کوئی 10-10 فٹ کے نیچے گڑھے ہو گئے, اس کے اندر اتنے بڑے گڑھے ہو گئے کہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے لوہے کے ڈبے اس کے اندر چلے گئے. اور اللہ کا کرنا یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا بچایا کہ بارش اسی دوران چل رہی تھی, اس بارش کے اندر کوئی حادثہ پیش نہیں آیا. اب فراز حبیب صاحب یہاں پہ موجود ہیں, ہم نے جب اس واقعے کو رپورٹ کیا تو ان کی ایک اچھی بات ہے کہ ان کی جانب سے فوری طور پر اس کے اوپر کارروائی کی گئی اور اس ٹھیکیدار کو بلایا گیا اور اس کے خلاف تحقیقات کا حکم دیا اور ان کو حکم دیا کہ سڑک واپس بناؤ. مگر میں اس بات سے متفق نہیں ہوں, کیونکہ میں نے ان کو پہلے بھی یہ بات بولی کہ دیکھیں یہ سڑک دلی تھی, اس سڑک سے پہلے ایک آپ کا انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہے, آپ تو پہلی مرتبہ ٹاؤن چیئرمین بنے, مگر آپ کا ایک انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہے جو سرکاری ہے, جو سرکار سے پیسے لیتا ہے اور 30 سال سروس اپنی دیتا ہے. اس کی ذمہ داری تھی کہ اس روڈ کو چیک کرتے, بارش کے دوران بنانے سے پہلے اس کی کمپیکشن کرتے, اس کو اس طریقے سے ڈیولپ کرتے کہ آنے والے دنوں میں کوئی حادثہ کریٹ نہ ہو. مگر وہ سڑک بیٹھ گئی
اور اس سے جماعت اسلامی کو بڑا نقصان ہوا, سوشل میڈیا پہ ان کے خلاف بڑی تنقید ہوئی. اب فراز حبیب صاحب یہاں بیٹھے ہیں, وہ بتائیں گے اس حوالے سے کہ کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں, کیا کارروائی کی جائے گی, کیا اس محکمے کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے گی جو لوگ اس کو سپروائز کر رہے تھے بنانے میں. جی فراز صاحب جواب دیجیے, ابھی جو وجہ آپ نے آپ سے سوال پوچھا ہے آپ اس کا پلیز اس پہ کامنٹ کیجیے. جی بالکل, میں اس میں یہ بتانا چاہوں گا, دیکھیں یہ جیسے وجاد بھائی نے بتایا پورا ڈپارٹمنٹ ہے اور یہ سالوں کا بگاڑ ہے. دیکھیں 20-25 سال میں یہ بلدیہ جس نتیجے پہ پہنچی ہے, جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں, اور الحمدللہ لیاقت آباد میں اور کراچی نے جو ہے جماعت اسلامی کو موقع دیا ہے. الحمدللہ پچھلے 1.5 سال میں ہم نے لیاقت آباد میں بہت سارے کام کیے. لیاقت آباد میں جس کنڈیشن میں ہمیں تقریباً 16 پارکس بنے تھے, ہم نے 1.5 سال کے اندر میں وہ تمام کے تمام پارکس کو ہم نے جو ہے بالکل نیا کر دیا ہے, بالکل آج پبلک کے لیے کھلے ہوئے ہیں. اسی طرح اسکولز ہیں, بہت ساری گلیاں ہیں جس کے اندر ہم نے پیور بلاک لگایا, بہت سارے روڈز ہیں جو ہم نے بنایا, لائٹوں کا کام جو ہے ہم نے اس میں کیا ہے. سیوریج کا جو پورا ایک سسٹم ہے, دیکھیں آپ نے خود بھی آپ جانتی ہیں کہ لیاقت آباد تقریباً 15 سال پہلے جس کی آبادی گراؤنڈ پلس 2 پہ ایک پلاٹ کے اوپر گراؤنڈ پلس 2 کی اجازت تھی, آج وہاں گراؤنڈ پلس 8 اور 7 فلور بنے ہوئے. آبادی جو ہے پوری جو ہے 100% وہاں پر بڑھ گئی, لیکن جو انفراسٹرکچر ہے, جو سسٹم ہے, وہ پرانا ہی اس کے اندر چل رہا ہے. سیوریج کا ہو, پانی کا ہو, ہم نے سب سے پہلے جا کے جو ہے اس سیوریج کے سسٹم کو بہتر کیا ہے, ساری چیزیں کی. اسی طرح جو وجاد بھائی نے بات کی روڈ کی, بالکل یہ روڈ کا ہم نے اس پہ ایکسیپٹ کیا کہ ہم نے 13 تاریخ کو یہ روڈ ڈالا تھا, اور اس کے بہاف پہ ہم فوری مطلب منگل کی شام میں وہ روڈ بیٹھا ہے اور بدھ کی صبح کو ہم وہاں پر پہنچے ہیں. ہم نے کانٹریکٹر کو بلایا ہے, ہم نے وہاں اپنے ڈپارٹمنٹ کے جو ہے لوگوں کو وہاں پر جو اس پروجیکٹ کو دیکھ رہے تھے ان کو سسپینڈ کیا. اسی طرح ہم نے کانٹریکٹر کی پیمنٹ بھی جو ہے وہ روک دیا. میں تو کہتا ہوں کہ شاید یہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ یہ اس ٹائم فوراً جو ہے وہ روڈ بیٹھ گیا. اگر یہ روڈ 6 مہینے بعد بیٹھتا تو شاید ہم کانٹریکٹر کو پکڑ بھی نہیں پاتے. ہم نے ابھی اس کی پیمنٹ بھی رکوا دی, اور پیمنٹ رکوانے کے بعد جو ہے اس نے اگلے ہی دن آپ نے دیکھا کہ شاید یہ مثال بھی پہلی دفعہ قائم ہوئی ہے کہ اگلے ہی دن صبح میں کانٹریکٹر نے آ کے کام شروع کر دیا. انشاءاللہ دیکھیں وہ روڈ جو ہے وہ روڈ 1.5 کلومیٹر کا ہے, اور اس کو ہم نے ایک مثالی روڈ بنانے کی پوری کوشش کی تھی. اس میں آپ دیکھیں ہم نے تصویریں لگائیں تمام مقطع فکر کی, مطلب آپ اس بات کو یقین نہیں کریں گے اگر وہاں پر وزٹ کریں. وہاں پر ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کی بھی تصویر لگائی ہے, اور اس روڈ کو ایک اس طرح سے بنانا چاہا ہے. لیکن جو ہے بہرحال وہ جب بیٹھا ہے تو اس کے اوپر بھی ہم کارروائی کر رہے ہیں, اور ہمیں کانٹریکٹر نے یقین بھی دلایا ہے کہ ہمیں اس کو بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ فراز حبیب صاحب, حسیب صاحب, آپ کا وجاہت آپ کا کہ آپ ہمیں کراچی کی صورتحال کے بارے میں اتنا تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے. یہاں پر وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا. Stay with us. रॉयल इन्वर्टर फैंस, साथ जिंदगी भर का. کہتے ہیں خوش آمدید, اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ریحام خان جو کہ چیئر پرسن ہے پاکستان ریپبلک پارٹی کی. ریحام آپ کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. اور آج کئی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں. ایک ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو ایک انٹرویو کیا تھا بڑائش صاحب نے, اور ان کا کالم تھا, اس کے اندر ISPR کی جانب سے ریپٹل جاری کیا گیا کہ انہوں نے کسی سیاسی جماعت کا نام نہیں لیا, ان کی کوئی ملاقات نہیں, انہوں نے کوئی انٹرویو جو ہے وہ کسی کو نہیں دیا, اور زبردستی اس معاملے میں جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے سیکیورٹی فورسز کو یا فوج کو گھسیٹنے کی. دوسری اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ آج پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں, جو سربراہ ہیں بانی پی ٹی آئی, ان کا آج 9 کیسز میں سے 8 کیسز میں 9 مئی میں ان کو ضمانت مل گئی ہے. آپ کو کچھ لگ رہا ہے کہ یہ جب یہ انٹرویو آیا تھا اس کے اتنے دن بعد ریبٹل جاری ہونا اور پھر آج ان کے کیسز میں ضمانت ہو جانا, تو آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ ان دونوں میں کوئی کنیکشن ہے؟ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ لگ رہی ہے ان دونوں ڈیولپمنٹس میں. بہت شکریہ. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہم کو
جو پاکستانی میڈیا ہے اور جو پاکستانی عوام ہے ان کو ان چیزوں پہ فوکس کرنا چاہیے ہے جن کی وجہ سے ہماری جانیں جا رہی ہیں. تو آئی ایم ویری سوری، لیکن میں نے جس انٹرویو کی آپ بات کر رہی ہیں میں نے نہ وہ انٹرویو دیکھا ہے. آئی ہیو نو آئیڈیا آپ کیا بات کر رہی ہیں، نہ مجھے اس میں کوئی دلچسپی ہے. جن ضمانتوں کی آپ بات کر رہی ہیں ان کا بھی مجھے بالکل علم نہیں ہے. مجھے یہ علم ہے کہ میں بنیر گئی ہوں، میں نے جو پسماندہ علاقوں میں جو تباہی آئی ہے اس کو پہلے جا کے دیکھا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کے بعد فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور پرائم منسٹر صاحب اس کے بعد وہاں پہ وزٹ کے لیے گئے ہیں. میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ کراچی ایک بار پھر ڈوب رہا ہے. اور بریک سے پہلے میں آپ کے جو بھی گیسٹ تھے ان کی بات سن رہی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تمام مکاتب فکر کے لوگوں کی تصاویر لگائی ہیں. تو پرابلم یہی ہے کہ ہم لوگوں کی تصاویر لگا دیتے ہیں، سڑکوں پہ بھی لگا دیتے ہیں، بینرز پہ بھی لگا دیتے ہیں اور ان کی تشہیر بھی کرتے ہیں. ان کی تشہیر کرنے کے لیے بہت لوگ ہیں. آئی وڈ ریئلی لائک کہ آپ آج اس بارے میں بات کریں کہ گورنر صاحب ڈیزائنر ویئر پہن کے چھوٹی چھوٹی پانی کی بوتلیں کیوں کراچی میں تقسیم کر رہے تھے. آئی وڈ ریئلی لائک اٹ کہ آپ یہ بات کریں کہ بنیر، سوات، گلگت بلتستان انلیگل وار جو لاگنگ ہے اس کی وجہ سے، ٹمبر مافیا کی وجہ سے ڈوب رہا ہے. اس لیے ڈوب رہے ہیں ہمارے شہر، ہمارے ناردرن ایریاز، ہمارے گاؤں، اور فیملیز ملبے تلے دبی ہوئی ہیں. اور وہ اس لیے دبی ہوئی ہیں کیونکہ ہم ٹورزم کی بات کرتے ہیں لیکن ہم انلیگل لائسنسز دیتے ہیں. ہم پورے کے پورے پہاڑ بلاسٹ کر کے ان کا جو ماربل ہے اور گرینائٹ ہے اور قیمتی پتھر ہے اس کو اپنے بڑے بڑے گھروں کے لیے اور اپنے پروجیکٹس کے لیے استعمال کر رہے ہیں. آئی وڈ ریئلی لائک اٹ کہ آپ اس بارے میں بات کریں کہ اربن کراچی کی سٹارم ڈرینز جو ہے وہ پھنسی ہوئی ہیں، پلاسٹک سے گاربیج کچرا اٹھایا نہیں جاتا. آئی وڈ ریئلی لائک اٹ کہ آپ یہ بات کریں کہ 48.5 ٹن سالانہ ہم ویسٹ جنریٹ کرتے ہیں اور ٹھیکے ملتے جاتے ہیں. میں جب جاتی ہوں کراچی کی کھدائی ہوئی پارٹی کی ہوتی ہے سربراہ پھر بھی ہیں. نالے اور نالیاں بھرے ہوئے نظر آتے ہیں. تو میرا تو دلچسپی یہ اس بات میں ہے کہ آنے والی نسل بچ جائے، اور ان آنے والی نسلوں میں یہ اشرافیہ میں جو ہے نا ان کی جو گیمز ہیں اس کے لیے میری تو آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ کسی اور کو بلائیں جس کو آپ دلچسپی ہو ان کے اوپر نہیں، نظر رکھنے پہ. مجھے بالکل کوئی دلچسپی نہیں ہے. مجھے انٹرسٹ ہے کہ آپ ہمارے بچوں کے بارے میں بات کریں، ہماری آنے والی نسل کے بارے میں بات کریں. آپ بات کریں کہ کراچی کیسے ڈوب رہا ہے، بنیر کیسے ڈوب رہا ہے، مانسہرہ کیسے ڈوب رہا ہے، ایبٹ آباد کیسے ڈوب رہا ہے. آپ بات کریں کہ پنڈی اسلام آباد ڈوب رہا ہے. ریحام صاحبہ آپ ایک پارٹی کی سربراہ ہیں، آپ کو جس ٹاپک پہ چاہے آپ بات کر سکتی ہیں. صحافت سے آپ کا گہرا تعلق رہا ہے، آپ خود بھی اینکر پرسن رہی ہیں. چلے ہم تو ایک ہفتے سے ہی اس پہ بات کریں، یہ رونا تو ایک ہفتے سے ہی کریں. کلاؤڈ برس ہو گیا، اس کے علاوہ انکروچمنٹ جو ہوئی ہے منیر میں، آپ دیکھیں کیا بنیر میں جو صورتحال ہے وہ انتہائی بدترین ہے. تو یہ اب جو پیشن گوئی ہو رہی ہے، اب سپٹمبر میں ایک اور اسپیل آ رہا ہے، مگر مجھے کوئی اقدامات سوری ٹو سے مگر کراچی سمیت پورے پاکستان میں مجھے کوئی ایسے اقدامات نظر نہیں آ رہے کہ اب کوئی اتنی بڑا کوئی حادثہ نہیں ہوگا. ہم وہ بدقسمت قوم ہے کہ جو کسی حادثے کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کوئی حادثہ ہوگا تو اس پر آواز اٹھائی جائے گی. دیکھیں ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں چاہے ورلڈ بینک زلزلہ جب آیا 2005 کے بعد، اس کے بعد ورلڈ بینک سے عطیات لے لیتے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ وہ عطیات پتہ نہیں کس کی جیب میں چلے جاتے ہیں. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ گلگت بلتستان کا جب پہلا سپیل آیا جون جولائی میں تو تب جناب حکومت نے ان کی وہاں 6 ارب مانگ لیے، اس میں سے 4 ارب تو پہلے سے ان کو مل چکا ہے. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ وہ بھی گلگت بلتستان کے لوگوں تک نہیں جائے گا. جب میں ان کے نمائندوں سے بات کرتی ہوں تو وہ کہتے ہیں سب کچھ ہے ان کے پاس. جب میں لوگوں سے بات کرتی ہوں وہ کہتے ہیں پینے کا پانی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہماری سڑکیں نہیں ہیں، ہم بالکل منقطع ہو گئے ہیں. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ آج بھی آپ کہہ رہی ہیں، آپ ایک ہفتے سے بات کر رہی ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں 1 سال پہلے سے اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے تھی. مسئلہ یہ ہے کہ ارلی ڈیٹیکشن یا ارلی وارننگ سسٹمز جو ہیں اس کے لیے ہمیں عطیات ورلڈ بینک دے چکا ہے. 2017 میں بھی ملے اور وہ استعمال بھی نہیں ہوئے. پھر وہ استعمال ہوتے ہیں یا کسی کی جیب میں جاتے ہیں یا پھر وہ ہماری لاشیں اٹھانے کے لیے تھوڑا بہت یہ لوگ جو خرچہ کر لیتے ہیں. مسئلہ یہی ہے کہ جب حادثہ ہوتا ہے تو ہماری بدقسمتی ہے کہ اس ہفتے ہم بات کرتے ہیں، اگلے ہفتے ہم بھول جاتے ہیں. ارلی وارننگ سسٹمز امپلیمنٹ کرنا ان سو کالڈ حکومتوں کو، میں تو ان کو حکومت بھی نہیں کہتی، میں تو ان کو
میں تو سمجھوں گی کہ یہ تو اتنے بے رحم اور انسینسٹیو لوگ ہیں کہ جب کوئی حادثہ ہو بھی جاتا ہے تو یہ اپنی مصروفیات نہیں چھوڑتے. کوئی چائنا میں بیٹھا ہے, کوئی جاپان میں بیٹھا ہے, کوئی گوچی کی کیپ لگا کے چھوٹی چھوٹی بوتلیں تقسیم کر رہا ہے, کوئی گم بوٹس پہن کے اور جناب بالی ووڈ فلم کی طرح کراچی کی سڑکوں پہ بھیگ رہا ہے. یہ جو فلمیں ہیں اور یہ جو ڈرامے ہیں, یہ بہت اچھا ہے کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ نہ کریں. اور ہماری غلطی ہے, بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم ان کو گورنمنٹ کہہ رہے ہیں. یہ گورنمنٹ نہیں ہے, یہ مسخرے ہیں. یہ ان لوگوں سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اب آپ بھی, میں کیوں یہ بات کر رہی ہوں, بیکاز مجھے صحافی تھی تو میں نے سوچا کہ صحافت سے میں نے پچھلے 1 سال میں نے ایک مین سٹریم چینل پہ پرائم ٹائم پہ صرف آپ کو دکھایا کہ لاہور, شاہدرہ, آپ کا گلیات, مری, کراچی, سمندر, دریا گندے ہیں, سویج اور جو ٹیپ واٹر ہے وہ مکس ہوا ہے. میں نے آپ کو ماحولیات کے بارے میں بات کی. پھر پچھلے 1 سال سے میں اپنے سوشل میڈیا کو صرف اس کے لیے استعمال کر رہی ہوں. تو میں نے صحافت چھوڑی اس لیے کیونکہ مجھے نظر آ رہا تھا کہ صحافی کی تو بات ہی نہیں سن رہے. اس لیے سیاست کرنے پہ مجبور ہوئی کیونکہ ہماری نمائندگی ہی نہیں ہے, ہمارے بارے میں بات ہی کوئی نہیں کر رہا کہ بھائی میرے نلکے میں پانی نہیں آ رہا. کل میں جہاں منڈے ٹیوزڈے کو جب میں بنیر گئی ہوں تو میں جہاں گئی تو ان کے پاس پانی نہیں تھا. مطلب وہ مذہبی دیندار لوگ ہیں. میں نے ان سے جب پانی مانگا وضو کے لیے, ہاتھ دھونے کے لیے پانی نہیں تھا. اور یہ ابھی سیلاب کے بعد نہیں ہوا, یہ روز مرہ کا ان کا مسئلہ ہے. بجلی نہیں ہے لیکن بجلی کے بل ہیں. تو کراچی جیسے شہر میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ 20 سال پہلے بھی میں یہ دیکھ رہی تھی, اب بھی میں دیکھ رہی ہوں. پھر یہ کہہ رہے ہیں جناب ہم تو سڑکیں بنا رہے ہیں. کہاں سڑکیں بنا رہے ہیں؟ آپ سے ایک نالی نہیں صاف ہوتی, آپ سے ایک چھوٹی سی نالی آپ کے ڈیفنس میں نہیں صاف ہوتی. آپ تو کٹی پہاڑی اور ملیے تو بھول جائیں. آپ سے تو پوش ایریاز میں کوئی آپ سے کوئی صفائی نہیں ہوتی, کوئی مینٹننس نہیں ہوتی. تو ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جس بارے میں ہمیں بات کرنی چاہیے اس بارے میں نہ ہم بات کرتے ہیں, نہ اس بارے میں ہم بات کرتے رہتے ہیں کہ اسی بات کو ہم ہائی لائٹ کریں. آپ یقین کریں کہ اگر ہم متحد ہو جائیں اور ہم ان ایشوز کے بارے میں بات کریں جس کی وجہ سے ہمارے لوگ مر رہے ہیں. آپ کا خیال ہے میں بنیر گئی ہوں یا میں کے پی کے مختلف مقامات میں جا رہی ہوں, آپ کا خیال ہے لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ ضمانت کب ہوگی؟ آپ کا خیال ہے انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا کہ جناب ایکسٹینشن ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ انہوں نے کیا مجھ سے پوچھا کہ سی ایم کون ہے, پی ایم کون ہے؟ دے ڈونٹ کیئر. ان کو پتا ہے کوئی بھی پی ایم ہو, کوئی بھی سی ایم ہو, ان کا تو کوئی بھی فرق نہیں آئے گی, تباہی آئے گی, تنزلی ہی آئے گی. ڈزنٹ میٹر کون میئر ہے, کون سی ایم ہے, کون گورنر ہے, کون پی ایم ہے. اسی طریقے سے لوگ مرتے رہیں گے, اسی طریقے سے ہم ان کو کوریج دیتے رہیں گے. اور میرے نزدیک نہ یہ سیاست ہے, نہ یہ سیاسی نمائندے ہیں, نہ یہ گورنمنٹ ہے, نہ یہ گورننس ہے, اور نہ ان سے سوال کرنا چاہیے, نہ ان کے بارے میں بات کرنی چاہیے. عبداللہ گل صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, چیئرمین جمعران پاکستان ہے. عبداللہ گل صاحب پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. اور ایک پاکستان کی ایک اور بہت بڑی کامیابی ہے, آج امریکی اخبار واشنگٹن ٹائم نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کو جو ہے مرد احد کا انہوں نے قرار دیا ہے. یہ ڈپلومیٹکلی پاکستان کتنا اسٹرانگ ہو رہا ہے, اور پھر امریکہ کی طرف سے فیلڈ مارشل کو یہ اعزاز دینا, اعزاز پہ اعزاز مل رہے ہیں, یہ پاکستان کے لیے یہ بہت بڑی کامیابی آفٹر وار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یقیناً میرے خیال میں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جس طریقے سے 9/11 کے بعد پاکستان کی ایک دفعہ پھر امریکہ کو ضرورت پڑی تھی, اور پھر ہمارے ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ جو ہے وہ سامنے آئی. اس کے بعد جو ہے 2021 میں جب امریکہ کا انخلا ہوا اس خطے سے, تو اس کے بعد جو ہے پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات تھے وہ انتہائی کمزور سطح کے اوپر آ گئے. اور اس دوران میں بھارت نے ایک بھرپور چال چلی اور جتنا فائدہ اٹھا سکتا تھا وہ اٹھایا. اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ چاہے وہ بائیڈن انتظامیہ تھی یا ابھی موجودہ ٹرمپ انتظامیہ, اس کے اندر بہت اہم پوزیشنوں پہ جو ہے وہ بھارتی نژاد لوگ موجود ہیں, اور ظاہر ہے اس سے بھارت کو بہت فائدہ ہوتا رہا. لیکن حالیہ جو پاک بھارت جنگ ہوئی جس کے اندر ایک امریکہ کی جانب سے ایک نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر جو ہے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے لیے بھارت کو قرار دیا گیا, بھارت نے اس کو میرے خیال میں اس جو ایک لقب تھا اس کو دیا گیا, اس کو میرے خیال میں بہت ہی اس کی ہٹک کروا دی. اور نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان کے ہاتھوں 5 گنا اپنے سے چھوٹے ملک سے بری طریقے سے پٹنے کے بعد ظاہر ہے بھارت کی ساکھ بری طریقے سے متاثر ہوئی, اور امریکہ جو ہے
وہ جو بھارت کے متعلق خواب دیکھ رہا تھا وہ میرے خیال میں کہیں چکنا چور ہو گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان کو پذیرائی ملنا شروع ہوئی اور G7 کانفرنس کے دوران جب نریندر مودی نے سائیڈ لائنز پہ ملاقات کرنی تھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے, تو ٹرمپ صاحب جو تھے وہ ان کو وہاں بغیر ملے جو ہے وہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کے لیے واشنگٹن پہنچ گئے اور وہاں ان کو ایک جس کو کہتے ہیں انپریسیڈنٹڈ ملاقات ہوئی, جس کے اندر پہلی دفعہ ایک فیلڈ مارشل صاحب کو, ایک آرمی کے سربراہ کو انہوں نے کھانا دیا اور ظہرانہ دیا, اور اس کے بعد جو ان کی طے شدہ ٹائم تھا اس سے بھی زیادہ جو ہے ملاقات ہوئی. ظاہر ہے یہ تمام, اور پھر جس طریقے سے انہوں نے تقریباً کوئی 40 دفعہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ پاک بھارت جنگ کے اندر انہوں نے اپنا ایک کردار ادا کیا اور بند کروائی, اور اس سے میں پاکستان کی تعریف کی, اور یہ بھی کہا کہ بھارت کے 6 جہاز جو ہے وہ پاکستان نے مار گرائے. یہ تمام باتیں جو ہے یقیناً بھارت کے لیے ایک سفارتی سطح کے اوپر ایک تماچے سے کم نہیں ہے, اور پاکستان کی سفارتی کامیابی جو ہے وہ یقیناً خود بخود جو ہے وہ اس کا ایک وزن بڑھتا جا رہا ہے. لیکن دوسری جانب جو ہے وہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ جو صرف بات چیت ہے یہ عارضی ہے, کیونکہ ابھی جیسے واشنگٹن پوسٹ ہے, نیو یارک ٹائمز ہے, یا دیگر جرائد جو ہے وہ لکھ رہے ہیں ہمارے آرمی چیف کے حوالے سے, بلومبرگ کے اندر لکھا گیا, اسی طریقے سے جو دی اکانومسٹ میں آیا, تو یہ تمام باتیں جو ہیں یقیناً ہمارے لیے ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ضرور ہیں. ساتھ ہی ساتھ جو ہے فیلڈ مارشل صاحب کا دوبارہ جو امریکہ جانا ہوا, جس کے اندر سینٹ کام کے کمانڈر کی چینج آف کمانڈ تھا, اس کے اندر میرے خیال میں انہوں نے ایک اہم رول جو تھا وہ میرے خیال میں پاکستان کے لیے رکھا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے اپنی سفارتی کامیابی کا یہ سب سے بڑا میرے خیال میں ایک ہمارا شاخسانہ ہے, جس سے BLA اور جو مجید برگیڈ ہے اس پہ پابندی لگوانے کے اندر فیلڈ مارشل صاحب نے کردار ادا کیا. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ بھی کہتے ہیں, اور جو واشنگٹن پوسٹ ہے, کہ فیلڈ مارشل صاحب نے اس خطے کے لوگوں کو جو کہ تقریباً 3 بلین کے قریب ہیں ان کو جو ہے بچانے میں اپنا ایک اہم ذمہ داری کا کردار ادا کیا. تو یہ میرے خیال میں وہ تمام باتیں ہیں جو کہ یقیناً ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کے لیے اور پاکستان کے لیے باعث عزت و افتخار ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ابھی یہ دیکھنا باقی ہے کہ کیا یہ وقتی طور کے اوپر ہمارے تعلقات میں بہتری آئی ہے, کیونکہ ظاہر ہے پاکستان کے پاس امریکہ کو دینے کے لیے کچھ خاص نہیں ہے, سوائے یہ ہے کہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ, اور وہ بھی اس صورت میں کہ اگر امریکہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ چین کے ساتھ اس نے اب دوستی کر لینی ہے, تو پھر تو بھارت کا کردار کم سے کم ترین ہو جائے گا. لیکن اگر خطے کے اندر انہوں نے چائنا کے ساتھ مخاصمت جاری رکھنی ہے, تو ظاہر ہے نہ پاکستان, نہ جو ہے وہ سری لنکا, نہ بھوٹان, نہ نیپال, نہ بنگلہ دیش, کوئی بھی جو ہے وہ چین کے مقابلے میں نہیں کھڑا ہوگا. اس سے تو پھر یہی نظر آتا ہے کہ یہ وقتی طور پہ ایک عارضی سیٹ اپ ہے, جس کے اندر وہ میرے خیال میں بھارت کے کش بل نکالنا چاہتے ہیں, اور بھارت کو یہ مجبور کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی جو $650 بلین کی اکانومی ہے اس کا رخ جو ہے وہ امریکی منڈیوں تک جو ہے وہ موڑ دے, اور تمام اسلحہ اور تمام جو گولہ بارود ہے وہ امریکہ سے خریدے, نہ کہ فرانس سے یا جو ہے وہ رشیا سے خریدے. یہ ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے میرے خیال میں دنیا کے اندر ایک نیا پیراڈائم شفٹ بھی آ رہا ہے, ایک نیا ورلڈ آرڈر جو ہے وہ جنم لے رہا ہے. ابھی جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ صدر زیلنسکی کے ساتھ معاملات ہوئے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کیے, اور اس سے پہلے جو ہے الاسکا کے اندر ملاقات ہوئی صدر پیوٹن کے اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان, میرے خیال میں یہ ایک بہت فضاؤں کی تبدیلی جو ہے اس کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں. اور پاکستان جو ہے اور ایران دونوں ممالک ایسے ہیں جو کہ اس پورے ریجن کے اندر ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں ایک تبدیلی کا, اور ایک ایسا ورلڈ آرڈر کریٹ ہو سکتا ہے جس کے اندر پاکستان اور ایران کا کردار جو ہے وہ مضبوط سے مضبوط ترین کی طرف جائے گا, اور ایسی صورت میں بھارت جو ہے وہ کمزور ہوگا. جی فرمائیے. آج ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, آپ نے دیکھا تھا ایک انٹرویو کیا تھا سہیل بڑائی صاحب نے, اور اس میں انہوں نے ذکر کیا آرمی چیف کا, فیلڈ مارشل کا, اور اس کے بعد آج DGISPR نے پریس کانفرنس کی, جس کے بعد انہوں نے کہا کہ کسی سیاسی جماعت کا کوئی ذکر نہیں ہوا, کوئی انٹرویو نہیں ہوا, جس طرح اور لوگوں نے تصویریں کھنچوائیں ایک قطار میں کھڑے ہوئے تھے اس طرح ان کی بھی تصویر آ گئی, ایسی کوئی بات کی نہیں گئی.
सिक्योरिटी फोर्सेस का सियासत से हम कई बार कह चुके हैं, कोई लेना देना नहीं है। 9 मई जो है वो कौम का मुकदमा है, वो सिर्फ हमारा मुकदमा नहीं है। अब आप क्या सोचते हैं? और आज ही के दिन बानी पीटीआई की 9 मई में 9 केसेस में से 8 केसेस के अंदर जो है वो हमने देखा सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली है। अब इन चीजों का आपको कोई टाइमिंग जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंटरव्यू आया हुआ 1 हफ्ते पहले का, लेकिन आज के दिन ये सारी डेवलपमेंट होती है। आपको लग रहा है कि ये जो बीच में बहुत ज्यादा स्पेस आ गई थी एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई में, अब ये कुछ कम होने जा रही है तनाव की कैफियत, ये इंडिकेशन मिल रही है? जी नहीं, मेरा ख्याल नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ हो रहा है, क्योंकि ISPR के तर्जुमान जो हैं, जो ज़ाहिर है अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान है, उन्हीं की बात को जो है वो ऑथेंटिक माना जाएगा। और मेरा ख्याल है कि DG ISPR एक 3 स्टार जनरल हैं, और ज़ाहिर है 3 स्टार जनरल का एक बहुत बड़ा मुकाम होता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि जो सोहेल पराइक साहब की अंडरस्टैंडिंग है वो शायद सही हो, क्योंकि देखें सोहेल पराइक साहब जो है वो बहुत ही मेरे ख्याल में एक कोनमश्क जो सहाफ़ी हैं और एक वेल रिप्यूटेड इंसान है, लेकिन मेरे ख्याल में अंडरस्टैंडिंग में फ़र्क आ जाता है। मैं इसकी मिसाल ऐसे दूंगा कि जैसे कुरान पाक जो है उसमें तो ज़ेर ज़बर का कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन कुरान पाक की हज़ारों तफसीर जो है वो लिखी जा चुकी हैं, और ज़ाहिर है हर आदमी के देखने का अपना अंदाज है। कोई जो है वो गम की घड़ी में होता है, तो जो कुरान की तफसीर है वो उसके अंदर उसके अक्कास होता है। कोई जो है वो खुशी की हालत में होता है, तो जाहिर है फिर उसका एक अपना एक नज़र होती है। इसमें कहीं भी जाहिर है जो बुनियाद होती है उससे तो हट के नहीं हो सकता, लेकिन एक अपने अपने समझने की अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो है वो तफसीर लोग लिखते हैं। तो जो सोहेल वड़ाई साहब हैं, अब मेरा ख्याल है कि उसमें देखें, जहाँ तक ये बात है कि अफवाज पाकिस्तान तो बड़ा वाज़े कह चुकी है कि हाँ बिल्कुल डायलॉग होना चाहिए, लेकिन वो हुकूमत पाकिस्तान के साथ होगा, नंबर 1। नंबर 2 यह है कि वो जो भी डायलॉग होगा उसमें जो है वो कानून के तकाजे पूरे किए जाएंगे, और जो 9 मई के वाक़यात हैं उनके ऊपर जो है वो शर्मसार होना पड़ेगा, उनके ऊपर नदामत दिखानी पड़ेगी, माफ़ी मांगनी पड़ेगी, और साथ ही साथ जो है वो उस मामले के ऊपर जो है वो जो कानून के मुताबिक सजा है वो भुगतेंगे, और जो लोग पीछे बच जाएंगे ज़ाहिर है फिर वो अपनी जो भी सियासत करनी है करें। लेकिन ये देखिए 9 मई के वाक़यात हुए हैं और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि वो नहीं हुए। अब PTI का जहां ये कहना है कि जी कोई वीडियो और कोई एविडेंस नहीं है, तो मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा कि जनाब इतना अरसा गुजर गया है, खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत है, वहाँ जो है वो रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग जलाई गई, वहाँ जो है वो हमारे अफवाज के इदारों के ऊपर जो है हमले किए गए, तो फिर आपने उनकी CCTV फुटेज निकाल के सुप्रीम कोर्ट में केस क्यों नहीं दायर किया? आपने हाई कोर्ट पेशावर का जो है वो रुख क्यों नहीं किया? तो फिर इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई तो फिर चीज है ना जिसकी पर्दादारी है। दूसरी जानिब जो है वो अगर सोहेल वड़ाई साहब की बात को ही ले लिया जाए, तो देखिए सोहेल वड़ाई साहब जो है वो अपने कॉलम में खुद बोल रहे हैं, 5 दिन पहले का ये कॉलम लिखा हुआ है, और शकूक व शुबहात इसलिए पैदा हुए कि एक ऐसे वक्त में जो है वो DG ISPR का बयान आया जब 5 दिन तो गुजर चुके थे, और इसके अलावा जो है आज 8 मुकदमात में जो इमरान खान साहब हैं उनको जो है रिलीफ दिया गया है, उनको जो है वो उनकी जमानत मंजूर हुई है। अब जो पीछे अल-कादिर ट्रस्ट का केस है उसके अंदर जो है वो टाइम मांग रहे हैं, और जनवरी से ये टाइम जो है अभी तक उनको मुयसर नहीं हुआ। लेकिन दूसरी जानिब जो है जो इमरान खान साहब और बुशरा साहिबा जो हैं वो बाकायदा अदालत ने उनको सजा दी है, और एक इद्दत का और तोशाखाना का केस उनके ऊपर है, और अदालत ने बाकायदा सजा दी है और वो सजा भुगत रहे हैं। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि शायद खान साहब को जो है कोई इस टाइम पे वो बाहर आने में चंद घड़ियां या चंद दिन रह गए, मेरे ख्याल में वो गलत सोच रहे हैं। खास तौर पे जो लोग ये सोचते हैं कि शायद कोई मौजूदा हुकूमत या रियासत के इदारे किसी अमरीकी या मगरबी दबाव में है, तो मैं उनके लिए बड़ा वाज़े अल्फाज में बोलना चाहता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। ये वही फील्ड मार्शल साहब हैं जो जब पाक भारत जंग से पहले जब अमरीकी वाइस प्रेसिडेंट JD वेंस ने कहा कि भारत को जो है वो 2019 की तरह अपना गुस्सा उतारने की। शुक्रिया अब्दुल्ला गुल साहब आपका, रेहान खान साहब आपका
اب ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا جاتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت. سب سے اپنے چاہنے والوں کا بہت زیادہ رکھیے گا خیال. اللہ حافظ.